اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ شکر کرنا چاہیے اور اس سے ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ناشکری کی دنیاوی سزا کیا ہوتی ہے، یعنی ہمیں دنیا میں ناشکری کی کیا سزا ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اور اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی حالت عجیبہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بڑے امن اور اطمینان میں رہتے تھے اور ان کے کھانے پینے کی چیزیں بڑی فراغت سے چاروں طرف سے ان کے پاس پہنچا کرتی تھیں۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی حرکات کے سبب ایک محیط قحط اور خوف کا مزہ چکھایا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک بستی کی مثال بتاتا ہوں کہ جہاں کے لوگ بڑی پرامن زندگی گزار رہے تھے، نہ کوئی اندرونی خطرہ تھا اور نہ کسی بیرونی دشمن کا خوف تھا۔ ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی، اسباب زندگی کی کثرت تھی۔ پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ رب العزت نے انہیں دو سزائیں دیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا اور رزق کے دروازے ان پر بند کر دیے، اور اتنی مہنگائی کر دی کہ عام آدمی کی رسائی حاصل نہ رہی، یا صحت ایسی خراب ہو گئی کہ دسترخوان ان کے سامنے سجا ہوا ہوتا ہے اور رنگ برنگے کھانے موجود ہوتے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے، اندر ہی اندر حسد کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دولت تو ان کے پاس بہت تھی لیکن من کے فقیر پھر بھی تھے، ہرس اور ہوس کی بیماریوں کا شکار تھے اور زیادہ مل جائے اس کی طمع تھی۔ دوسری سزا اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ ان پر خوف کو مسلط کر دیا، کبھی اپنوں سے خوف، کبھی غیروں کا خوف، یہاں تک کہ ان کی زندگی سکون سے بالکل عاری ہو گئی۔ تو میرے عزیزوں، آج جو حالات ہیں کہ ہر شخص ہی پریشان نظر آ رہا ہے، کوئی بھوک سے پریشان ہے اور کسی پر خوف مسلط ہے، تو یہ سب اللہ کی ناشکری کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ جس کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے وہ بھی ناشکرا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اس سے بڑھ کر ناشکرا ہے، اور جسے اللہ نے خوب دے رکھا ہے اس کے اندر بھی ہرس و ہوس کی آگ جل رہی ہے۔ ہر ایک پریشان ہے، کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیٹی بیمار، کبھی بیوی بیمار اور کبھی خود بیمار، کبھی کاروبار میں نقصان۔ ایسا لگتا ہے کہ قدم قدم پر مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان سب کی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ اسے عذاب میں مبتلا کر دیا کرتا ہے، اس ناقدری کی وجہ سے اپنی نعمتیں چھین لیا کرتا ہے، اطمینان سے محروم کر دیا کرتا ہے، امن سے محروم کر دیا کرتا ہے، رزق کی دولت سے محروم کر دیا کرتا ہے، صحت کی نعمت سے محروم کر دیا کرتا ہے۔ تو ہمیں نعمتوں سے محرومی کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ رب العزت کی ناشکری ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری اس کی عطا کردہ نعمتوں کی حفاظت اور ترقی کا آسان راستہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے اور گناہوں پر اصرار کرتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت آنکھ ہے اور وہ اسے غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اس آنکھ کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ مانتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کی نعمت ہے تو پھر اس کا ضمیر اندر سے کہتا ہے کہ اس نعمت کو اس طرح استعمال نہ کرو جس سے محبوب ناراض ہو جائے۔ اگر یہ مانتا ہے کہ یہ کان اللہ کی نعمت ہے تو اس کے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ انہیں اللہ کی نافرمانی کے راستے میں استعمال نہ کیا جائے۔ اگر یہ مانتا ہے کہ یہ دولت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تو پھر اسے فکر ہوتی کہ غلط طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تاکہ محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ اگر یہ گھر اللہ کی نعمت سمجھتا تو اس کی یہ فکر ہوتی کہ اس کے اندر وہ کام نہ کرے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اگر یہ اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھتا تو اسے یہ فکر لاحق ہوتی کہ اس کی تربیت ایسے رک کر نہ کی جائے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہو۔ کاروبار کے ذرائع اور آمدنی کے اسباب کو اگر یہ اللہ کی نعمت سمجھتا تو پھر اس کے دل کی تمنا ہوتی کہ وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو میرے دوستوں، اگر کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کر رہا ہے تو پھر وہ کبھی بھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔